روم کا جو عظیم بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس گئے۔ کسریٰ جو ایران کا بادشاہ تھا، خسرو پرویز اس کا نام، اس کے پاس گئے۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا ایران کا بادشاہ تھا، اور حضور کے قاصد کو اس نے تکلیف پہنچائی، اور پھر اس نے جیسی حضور کے خط کو پھاڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا، مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا۔ سال نہیں گزرا تھا کہ خسرو پرویز کا جو بیٹا شیروے تھا، خود بیٹا اپنے باپ کو رات کے وقت سوتے وقت پیٹ پھاڑ کر کے قتل کر دیا اور اپنے باپ کے ٹکڑے کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جو کسریٰ بادشاہ کی سلطنت ہوا کرتی تھی، پرشین امپائر جس کو کہتے ہیں، بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں اتنی ہو گئیں کہ کوئی اس خطے کا مالک، کوئی اس علاقے کا مالک، تو پوری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے تبدیل ہو گئی۔ صادق الوعد الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سچ ثابت ہوا، جس نے میرے آقا کے خط کو پھاڑا تھا، اللہ اس کی پوری سلطنت کو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ تھا۔ تقریباً 8 یا 10 بادشاہوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ اس میں کئی تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کی تعظیم بھی کی، جیسے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے افریقن کنٹریز میں۔ نجاشی جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط پاتے ہی اتنا رویا، آنکھوں سے آنسو آئے، اور فوراً جو صحابی آئے تھے ان کے سامنے ہی کہا، تم گواہ ہو جاؤ میں اس آخری رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ تو نجاشی اس وقت ایمان بھی لائے، مسلمان بھی ہوئے، صحابی رسول کی دعوت پر ایمان لائے، اور مرتبہ یہ پایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بظاہر زندگی میں کبھی زیارت تو نہیں کی۔ 9ویں ہجری کو شاہ حبشہ نجاشی کا انتقال ہو گیا حبشہ میں، لیکن مدینہ طیبہ میں رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔